وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حامد شہزاد، آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آج کل پوری دنیا اس موذی مرض، اس موذی وبا کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ ہر طرف ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ کہیں ہمارا اللہ پاک ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ رمضان قریب آنے والا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس موذی مرض کو، اس وبا کو جلد از جلد ختم کرے۔ دیکھیں، رمضان قریب آنے والا ہے۔ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ میں مدینہ شریف میں رہ رہا ہوں، اور میں مسجد نبوی میں بھی نہیں جا سکتا اور عمرہ کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ امت مسلمہ پوری پریشان ہے۔ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ رمضان کریم میں مسجد نبوی بند ہے، اللہ پاک کا گھر حرم شریف بند ہے۔ ہم نہیں جا سکتے، نہ تو عمرہ کرنے کے لیے، نہ مسجد نبوی میں تراویح پڑھنے کے لیے۔ تراویح کے لیے بھی روک دیا گیا ہے، نماز کے لیے بھی مسجد نبوی بند ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسی طرح یہ وائرس، یہ موذی مرض پھیلتا رہے گا اور لوگ اسی طرح لقمہ اجل بنتے رہیں گے اور اسی طرح پوری امت ختم ہو جائے گی؟ تو دیکھیں، ہر سوال کا جواب شریعت اسلامیہ میں موجود ہے۔ میرے نبی پاک کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک لمبی چوڑی حدیث ہے۔ میں اس کا آپ کو صرف حوالہ دیتے ہوئے جو ہے آگے چلوں گا، اپنی بات جو ہے آگے جاری رکھوں گا۔ میرے نبی پاک کی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ پہلی امتوں کے 3 لوگ کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو راستے میں آندھی اور طوفان نے انہیں آ گھیرا، تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ تو اس کے بعد اس غار کے منہ پر، اس غار کے دہانے پر ایک بڑا سا پتھر آ کر رک گیا۔ تو اس طرح وہ 3 لوگ جو تھے غار کے اندر بند ہو گئے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ کب ہمیں موت آ جائے گی اور کب ہم بھوک پیاس سے مر جائیں گے اس غار کے اندر۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے دوسرے دونوں آدمیوں سے کہا، تو اس میں ان تینوں آدمیوں میں سے ایک آدمی کو خیال آیا کہ ہم نے ایسا زندگی میں کوئی عمل کیا جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا ہو۔ تو انہوں نے پھر سوچا، ایک دوسرے کو کہا کہ ہمیں وہ عمل یاد کرنا چاہیے جو ہم نے خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو ان میں سے ایک آدمی جس نے اپنی امانت داری کو یاد کیا، اور دوسرے نے اپنے والدین کی خدمت کے لیے، جو اپنے والدین کی خدمت کی تھی اس کو یاد کیا، اور تیسرے نے اپنی پاک دامنی کو یاد کیا۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو خالصاً عمل کیے تھے اپنی زندگی میں، انہوں نے ان کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل آسان فرما دی تھی اور ان کا ساری پریشانی، ساری مشکل آسان فرما دی تھی۔ تو اس طرح آج ہمیں بھی اس چیز کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں بھی اپنے جو ہم نے خالصاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کیے، آج ہمیں ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ کل انشاءاللہ سعودی عرب کے اندر رؤیت حلال کمیٹی جو ہے وہ بیٹھے گی شام کو چاند دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ جمعے والے دن پہلا روزہ ہوگا، تو رمضان کریم آنے والا ہے۔ تو میری آپ سے التماس ہے کہ دعا کریں اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس موذی مرض کو، اس موذی وبا کو جلد از جلد ختم کریں۔ حرم شریف کی اور مسجد نبوی کی رونقیں پہلے کی طرح بحال ہو جائیں، اور ہمیں بھی جو ہم یہاں مدینہ پاک میں رہ رہے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور پردیس کے اندر اس وقت جتنے بھی لوگ پھنس چکے ہیں، اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے سامان بھی موجود نہیں ہے، وہ باہر بھی نہیں نکل سکتے کیونکہ باہر لاک ڈاؤن ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، وہ باہر بھی نہیں نکل سکتے، گھر کے اندر اتنے پریشان ہیں۔ اور پیچھے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر کسی کی فیملی ہوتی ہے، ہر کسی کی پریشانی ہوتی ہیں۔ اگر پردیس میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہمیں مجبوریوں کی وجہ سے یہاں پر آنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم پردیس میں
کمانے کے لیے آئے ہوں تو ہمارے پیچھے پوری فیملی بیٹھی ہوتی ہے کھانے کے لیے. ہمیں ان کی بھی پریشانی ہوتی ہے، اپنی بھی پریشانی ہوتی ہے. ہمیں ہر طرف سے دیکھنا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے. خاص طور پر امارات کے اندر رہنے والے دوستوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. مدینہ پاک، سعودی عرب، مکہ پاک کے اندر رہنے والے تمام پردیسیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی جہاں جہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں، ان کی مصیبتیں جو ہے وہ ختم کرے، اور جلد از جلد اس وبا کو اللہ تعالیٰ ختم کرے، تاکہ حرم پاک کی اور مسجد نبوی کی رونقیں دوبارہ سے بحال ہو سکیں، اور ہم اپنی زندگی میں دوبارہ سے یہ موقع دیکھ سکیں اور حرم شریف میں جا سکیں. یہ پہلا واقعہ ہے کہ میں حرم شریف میں، مسجد نبوی میں نہیں جا سکتا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ تمام دوستوں سے جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے التماس ہے کہ خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے اور تمام پردیسیوں کے لیے دعا کیجیے گا. اور جاتے جاتے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں. شکریہ.